الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صدر اجلاس اور تمام حاضرین و حاضرات، آج کا اجلاس مدرسہ دارالعلم کا چوتھا مدرسہ دارالعلم کا سالانہ اجلاس ہے۔ اس اجلاس میں آپ نے طلباء کا تعلیمی مظاہرہ دیکھا اور مدرسے کے تعلق سے سالانہ رپورٹ بھی آپ نے سنی۔ اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ ادارہ مختصر سی مدت میں کتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور ادارہ کے ذمہ داروں کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل انہیں مزید ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ادارہ نہایت ہی قلیل مدت میں، مختصر مدت میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہے۔ ادارہ ایسے ہی آگے نہیں بڑھا ہے بلکہ اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے جہد مسلسل ہے اور بسا اوقات ایسے مراحل بھی آئے کہ ان کے حوصلے پست ہونے لگے، سامنے بن گلیا تھی لیکن انہوں نے اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے ہمت اور حوصلے کو نہیں چھوڑا بلکہ مزید ہمت اور حوصلہ اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر میں ذمہ داران مدرسہ تینوں بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ وہ اسی انداز سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور برابر اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ ایک طرف اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں کہ اللہ عز و جل نے اتنی اچھی کامیابی سے انہیں نوازا، اور دوسرے جانب برابر اپنا جائزہ لیتے رہیں، ایک لمحہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مستغنی نہ سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں کہتے تھے اللہم اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ سفر لمبا ہے، مزید آپ کو آگے بڑھنا ہے، تو لہذا اپنے سفر کو جاری رکھیے، اللہ عز و جل پر توکل کرتے ہوئے اور برابر اہل علم سے مشورہ لیتے رہیے اور اپنے پیش رفت کا جائزہ لیتے رہیے۔ انشاءاللہ کامیابی ہر منزل میں آپ کا قدم چومے گی۔ یہ تینوں بھائی جامعہ دارالاسلام عمر آباد اور پھر کلیۃ الحدیث سے فارغ ہونے کے بعد جب اس شہر کو پہنچے، ان کے لیے کام کے بہت سارے میدان اس شہر میں موجود تھے، لیکن انہوں نے ان سارے میدانوں کو چھوڑ کر اس میدان کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ وہ میدان ہے کہ جہاں نسلوں کو تیار کیا جاتا ہے، یہ وہ میدان ہے جہاں مستقبل کو تیار کیا جاتا ہے، مستقبل کو بنایا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس میدان کا انتخاب کیا کیونکہ زندگی کے جو مسائل ہیں، بلکہ پیچیدہ سے پیچیدہ ترین جو مسائل ہیں، ان مسائل کا حل علم کے اندر موجود ہے، علم کے اندر چھپا ہوا ہے۔ علم نور ہے، علم کے ذریعے سے انسان زندگی کے پیچیدہ سے پیچیدہ تر مسائل کو حل کرتا ہے اور اسی علم کی روشنی میں اسے بصیرت کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو لہذا اس میدان کے انتخاب پر یقیناً مقابل مبارکباد ہے، لیکن اسی کے ساتھ انہیں یہ چاہیے کہ جہاں انہوں نے مدرسے کے شعبات کو پھیلایا ہے اور اسی میں اللہ عز و جل سے دعا کرتے رہے کہ رب العالمین انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ دیکھیے علم کی اس قدر اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہم ہر نماز کے ہر رکعت میں رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟
اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم بتلا، صراط مستقیم کے علم دے اور پھر صراط مستقیم پر چلا۔ گویا علم اور عمل دونوں کو اس ہدایت میں جمع کیا گیا ہے، اور اس کی مزید وضاحت بعد والی آیت سے ہوتی ہے جس میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مغضوب علیہم اس لیے تھے کہ عمل سے دور تھے، ضالین اس لیے ہے کہ علم سے وہ دور تھے۔ لہذا علم اور اس کے ساتھ عمل دونوں کو جمع کیا جائے تو تعلیم و تربیت کا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اس کی تفسیر میں اہل علم نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے علموہم وادبوہم، انہیں تعلیم بھی سکھلاؤ، تعلیم بھی دو اور ان کی تربیت کرو اور انہیں ادب سکھلاؤ۔ اس ادارے میں ان دونوں پہلوؤں کی جانب توجہ دی جاتی ہے، اس کے لیے مختلف قسم کے کورس بھی رکھے جاتے ہیں اور خاص طور سے ان نونہالوں کی جانب توجہ دی جاتی ہے کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہے جو آپ زندگی کے آخری مرحلے تک دل و دماغ پر چھایا رہتا ہے۔ کہ بچے جو آج یہاں نورانی قاعدہ شروع کیے یا کہ شب اسلام کا قاعدہ پڑھے یا کہ چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو یاد کیے، کل آگے چل کر بڑی جامعات، بڑے مدارس یا کہ کالجز انسٹیٹیوٹ کا رخ کریں گے، لیکن ان کے دل و دماغ پر جس چیز کی چھاپ رہے گی وہ اس مدرسے کی چھاپ رہے گی۔ تو لہٰذا مدرسے کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ مدرسے کو اس طرح سے چلائیں چاہے اس کا تعلق صفائی و ستھرائی سے ہو، چاہے اس کا تعلق نظم و نسق سے ہو، چاہے اس کا تعلق سلوک اور اخلاق سے ہو، بچوں پر اس کا گہرا چھاپ پڑے اور بچوں پر اس کا اچھا اثر پڑے، کیونکہ یہ زندگی کا پہلا مرحلہ ہے کہ جس کا اثر آخری دم تک باقی رہتا ہے۔ جیسا کہ بعض واقعات میں لکھا ہے کہ سلف میں سے بعض نے اپنے بچے کو کسی معلم کے حوالے کیا اور حوالے کرتے ہوئے کہا دیکھو میرے بچوں کی اصلاح سے پہلے آپ اپنے اصلاح کی کوشش کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ میرے بچوں کے پاس اچھا وہی ہے جو تم کرو گے اور کبھی خراب چیز وہی ہے جو تم چھوڑو گے۔ جو بچوں کی آنکھیں تم سے جڑی ہوئی رہتی ہیں، تو لہذا اہل مدرسے کی ذمہ داری ہے کہ مدرسے کی بناوٹ ہو، صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہو، نظم و نسق کا مسئلہ ہو، ڈسپلن کا مسئلہ ہو، اخلاق اور سلوک کا مسئلہ ہو، ان میں اس منہج کو اپنائیں جس سے بچوں پر اچھا اثر پڑے اور زندگی بھر کے لیے ایک اچھا اثر لے کر یہاں سے جائیں۔ میں آخر میں دوبارہ ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتا ہوں اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس مدرسے کو مزید ترقیوں سے نوازے اور جن عظیم مقاصد کے تحت اس مدرسے کو کھولا گیا ہے اللہ عز و جل ان مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔